یوں تو میں اپنے گاؤں سے کراچی کام کاج کے لیے گیا تھا، وہیں رہتا تھا، کام کاج کرتا، جو بھی مزدوری ملتی کر لیتا، لیکن میں عیاش بہت تھا، لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا، محبت کے نام پہ استعمال کرتا، پھر چھوڑ جاتا۔ نشے کا تو میں شروع سے عادی تھا، میں وہاں بازاری عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا، نشہ کرتا، جو بھی کماتا انہی پہ لٹا دیتا۔ نہ اللہ کا ڈر تھا، نہ کسی کی پرواہ تھی، جتنا کماتا اسی گندگی میں اڑا دیتا، بس کبھی کبھی کچھ پیسے ماں کو بھیج دیتا۔ میری زندگی کی یہی کہانی تھی۔ 1 سال بعد گھر آیا تو ماں کہنے لگی، پتر، تمہارے ماموں کی بیٹی اقصیٰ کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ میں حیران تھا، امی اقصیٰ اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، بھلا وہ کیوں مجھ جیسے لڑکے کو اپنی بیٹی دیں گے؟ ماں کہنے لگی، پتر، ماموں تیرا دنیا سے چلا گیا ہے، 5 بیٹیاں ہیں، چلو اپنی بیٹی اپنے ہی گھر آ جائے گی۔ انہیں میری بری عادتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ خیر، میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یقین کریں میں بھیڑیا نما انسان تھا۔ شادی کا دن بھی آ گیا، اقصیٰ میری دلہن بن کر آ گئی۔ وہ سمجھدار بہت تھی، اس کا اخلاق دل میں خوشبو بن کر اتر جاتا تھا، میری ہر بات محبت سے مان لیتی تھی۔ ہاں، مجھے فرق نہیں پڑا تھا اقصیٰ کے آنے کا۔ 2 مہینے بعد کراچی چلا گیا، وہاں جا کر میں پھر گناہوں میں ڈوب گیا، طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ اقصیٰ کو نہ تو کبھی فون کرتا اور نہ ہی خرچہ بھیجتا، کیونکہ مجھے عادت پڑ گئی تھی رات کو بازاری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینا اور نشہ کرنے کی۔ شادی کے بعد اقصیٰ کو میرے بارے میں سب معلوم ہو گیا تھا۔ میں اقصیٰ کے ساتھ بھی بازاری عورتوں کی طرح رات گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اقصیٰ کو بھی شراب پینے کا کہا، مگر وہ انکار کر دیتی، مجھے بھی سمجھاتی یہ سب غلط ہے، مگر میں کب سدھرنے والا تھا۔ بس اسی وجہ سے مجھے اب اقصیٰ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خود کال کرتی، میں بس سلام کرنے کے بعد کہہ دیتا، کام پہ ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ اقصیٰ میرا انتظار کرتی، لیکن میں لاپرواہ انسان اپنی رنگین دنیا میں مست رہا۔ ایک وقت ایسا آیا، مجھے اقصیٰ ایک بوجھ لگنے لگی۔ 4 سال شادی کو ہو گئے تھے، ہماری 3 بیٹیاں تھیں، اقصیٰ کی امی بھی فوت ہو گئی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہا، بیٹیاں اور اقصیٰ میری راہ دیکھتی، لیکن میں عیاش انسان نہ سمجھ سکا تھا۔ جب گھر میں غریبی نے آ گھیرا، بھوک کے ڈیڑے پڑنے لگے، تو اقصیٰ مجھے دن رات فون کرتی، میں اگنور کر دیتا۔ میری بیوی تھی، لیکن میں بے حس مرد گناہوں میں ڈوب گیا تھا۔ میں 7 ماہ بعد گھر گیا، سوچ کر گیا تھا بس اقصیٰ کو طلاق دے کر جان چھڑوا لوں گا۔ گھر گیا، بیٹیاں میرے پاس آئیں کہ پاپا کچھ لے کر آئے ہوں گے ہمارے لیے، لیکن میں خالی ہاتھ گیا تھا۔ ماں بھی سامنے تھی۔ اقصیٰ رات کو میرے پاس آئی، کہنے لگی، عاقب، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب غلط کام، مجھے چاہے کچھ نہ دیں، میں جیسے بھی گزارا کر لوں گی، لیکن ان بیٹیوں پہ رحم کھاؤ، یہ تمہارا اپنا خون ہے، دیکھو ان کی طرف، کتنی بے بس ہے بیچاری۔ لیکن میں اندھا ہو چکا تھا، میں تو بس جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے غصے سے گالی دی اور کہا، اقصیٰ، میں اب تم کو نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دینے آیا ہوں۔ اقصیٰ یہ سن کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، عاقب، ایسا نہ کریں، میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہ لوں گی، بس طلاق نہ دیں۔ میں طلاق دے کر اسی وقت چلا گیا۔ نہ جانے کیا حال ہوا، کیا گزری اس پہ، میں بے حس بدبخت چلا گیا۔ بیٹیاں سو رہی تھیں، کراچی واپس چلا گیا، وہاں 1-2 لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی۔ شام گزرتی، دن گزرتا، میں نے وہاں ایک بازاری عورت سے اس شرط پہ نکاح کر لیا کہ اولاد پیدا نہیں کریں گے،
یوں کہہ لیں بس وقت گزاری اور ساتھ رہنے کے لیے ہم نے شادی کی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو بھول گیا، نہ کبھی بیٹیوں کا حال پوچھا، نہ اقصیٰ کی خبر لی، ماں کو بھی بھول گیا۔ ہر رشتے سے میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اقصیٰ پڑھی لکھی تھی، دامن میں 3 بیٹیاں، سامنے اندھیرا تھا۔ عاقب کی ماں بھی ساتھ تھی۔ سب کچھ اچانک ہی تو ہوا تھا۔ بیٹیاں پوچھ رہی تھیں، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اقصیٰ نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کچھ نہیں میری بچی۔ چھوٹی بیٹی نے پوچھا، پاپا کہاں گئے ہیں؟ اقصیٰ کیا بتاتی، بس رو کر چپ ہو جاتی۔ نہ میکے میں کوئی ساتھ دینے والا تھا اور نہ ہی سسرال میں۔ 3 بیٹیاں، یہ سفر کہاں آسان تھا۔ دن گزرنے لگے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں چاہیے تھیں۔ عاقب کی ماں نے کہا، اقصیٰ بیٹی، یہ گھر میرے نام ہے، میں تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا میرے لیے اب مر چکا ہے۔ کچھ ہمدرد لوگوں نے کچھ دن تو زکوٰۃ اور خیرات دی، لیکن بھلا سہارا کوئی زندگی بھر یوں تو نہیں بنتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہر کوئی بس مطلب کی خاطر ہمارا ساتھ دیتا۔ یہاں مطلب ختم ہوا، وہیں سارے رشتے ختم ہوئے۔ بیٹیاں اسکول جاتی تھیں۔ اقصیٰ پڑھی لکھی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا۔ 10,000 کی نوکری مل گئی، لیکن 10,000 کافی تو نہ تھا گھر چلانے کے لیے۔ پھر سفر درندگی کا شروع ہوا۔ مرد ذات ہوس کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ کوئی دوستی کرنا چاہتا تھا تو کوئی پیسے دے کر کچھ لمحہ گزارنا چاہتا تھا۔ اقصیٰ کو دوسری شادی کا بھی کہا گیا، مگر یہاں کون پالتا ہے کسی کی بیٹیاں؟ سب کو ایک بیوی تو چاہیے تھی، مگر بچوں کی کوئی حامی بھرنے کو تیار نہ تھا۔ اقصیٰ کو اللہ پہ یقین تھا، اللہ پاک اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اقصیٰ صبر کرتی اور سب معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی تو ہے، جس سے اقصیٰ بھی گزر رہی تھی۔ وہ بھوکی رہی، افلاس میں بھی دن گزارے، لیکن سر سے دوپٹہ نہ اتارا، نہ بازار کی رونق بنی، نہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کر کے وقت گزارا۔ ہر دکھ سکھ اللہ کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ اللہ نے کرم کیا، حالات بدلنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، ساس کی موت ہو گئی، کافی پیسہ خرچ ہوا۔ ساس کے جانے کے بعد گھر میں بھوک نے ڈیرا ڈال لیا۔ بیٹیاں وقت کے ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ اقصیٰ کپڑے سلائی، بچوں کو ٹیوشن اور اسکول میں ٹیچنگ سب کچھ کرنے لگی۔ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ سر پہ قائم رکھا۔ بڑی بیٹی ہانیہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی، وہ میڈیکل میں چلی گئی۔ چھوٹی دونوں اکاؤنٹنٹ کرنے لگیں۔ معاشرے کی آنکھ میں آنکھ ملا کر ایک باحیا مسلمان عورت بن کر حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ اقصیٰ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نہ بھیک مانگی۔ جب عاقب جیسے جاہل ہم سفر ہاتھ چھوڑ جائیں تو رونا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے بدبخت مرد سے اللہ نے بچا لیا۔ آج جو عورت یہ کہہ کر فحاشی پھیلاتی ہے کہ پیٹ کی خاطر کر رہی ہوں، کیا اللہ پہ یقین نہیں رہا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا آپ کو؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا تھا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بھوک افلاس کچھ دنوں کی بات ہے، حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ روز محشر کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ خیر، اقصیٰ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ 20 سال گزر گئے۔ بڑی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، چھوٹی دونوں بیٹیاں نادرا میں جاب کرنے لگیں۔ باحیا با پردہ ماں کی حیا والی بیٹیاں تھیں۔ پھر قسمت نے کھیل کھیلا، میں عاقب 50 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب خیال آتا تھا کہ میں کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ شراب پینے کی وجہ سے میرے پھیپھڑے گردے ختم ہو چکے تھے۔ مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا بائی پاس ہوگا۔ میں رات میں تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جس سے دوسری شادی کی تھی وہ بازاری عورت، جب مجھے اٹیک ہوا تب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اٹھا، کھلے آسمان تلے دل پہ ہاتھ رکھا۔
میرے سامنے وہ میری معصوم سی پاپا پاپا کہتی بیٹیوں کی صورتیں آ رہی تھیں۔ ان کا آہستہ سے مجھے پاپا کہنا، اقصیٰ کے ساتھ نکاح کا وقت یاد آیا، اقصیٰ کی محبت بھری باتیں مجھے سمجھانا، پھر میرا طلاق دینا، بیٹیوں کو لاوارث چھوڑ آنا۔ میں تڑپنے لگا، میں رونے لگا۔ میں نے کتنے گناہ کیے، گناہوں میں ڈوبا رہا، جوانی کے نشے میں بڑھاپے کو بھول گیا۔ میں بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو، میں قبر بھول گیا تھا، میں نے مرنا بھی ہے یہ بھول گیا تھا۔ میں تو عیاشی میں گم رہا۔ مجھے کب خبر تھی ایک وقت آئے گا جوانی ڈھل چکی ہوگی اور اللہ کہے گا اے بیماری اسے جکڑ لے، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا چلتا ہوں واپس، بیٹیوں کے پاس رہوں گا جا کر، مزدوری تو اب کر نہیں سکتا۔ کچھ پیسے بھیک مانگ کر اکٹھے کیے، ٹرین پکڑی، اپنے گاؤں آیا۔ 20 سال گزر چکے تھے، گاؤں بدل چکا تھا، میرے ہم عمر سب بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ میں اپنے گھر کے سامنے گیا، وہاں بڑی کوٹھی بن چکی تھی، گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ معلوم ہوا آج میری بڑی بیٹی کی شادی ہے، بارات آنے والی تھی۔ میں بھیکاریوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اقصیٰ گلابی سا سوٹ پہنے کھڑی تھی، ساتھ میری تینوں بیٹیاں۔ مجھے بھلا کون پہچانتا، بوڑھا ہو چکا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ دل چاہا جا کر بیٹیوں کو سینے سے لگا لوں، لیکن سامنے کیسے جاؤں؟ میں نے باپ ہونے کا آخر کون سا فرض نبھایا؟ بارات آ گئی، نکاح ہوا، میں نے باہر بیٹھے فقیروں میں بیٹھ کر کھانا کھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی رخصت ہو رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا۔ میں اس بھیڑ میں بہت قریب چلا گیا، ہانیہ میری بیٹی میرے سامنے تھی، میرا دل چاہا سینے سے لگا لوں، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ اس بھیڑ میں اقصیٰ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اقصیٰ پہلی نظر میں مجھے پہچان گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اقصیٰ مجھے آواز دینے لگی، میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا اشارہ کیا اور بوجھل قدموں سے واپسی کی جانب لوٹنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کو خود جہنم بنایا تھا۔ میں مرد ہوں تو بہت طاقتور، لیکن واحد لا شریک کو بھول گیا تھا۔ میں بہت روتا ہوں، موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں آج کراچی شہر میں سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہوں۔ بیمار ہو جاؤں تو میں ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح پڑا رہتا ہوں۔ میں اقصیٰ کو چھوڑ کر برباد ہو گیا، نہ اچھا انسان بن سکا، نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا شوہر اور نہ ہی اچھا باپ۔ دل چاہتا ہے بیٹیوں کے پاس جاؤں، وہ مجھے بابا کہہ کر پکارے، میں ان کو سینے سے لگا لوں، لیکن میں بہت بے بس ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر روز معافی مانگتا ہوں، نہ جانے بخشا بھی جاؤں گا یا نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے بائی پاس نہ کروایا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی میرے گردے پھیپھڑے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں بہت روتا ہوں، رو رو کر میری آنکھیں تک سوج گئی ہیں۔ سب کے لیے ایک بات کہوں گا، کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔